وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ یاسین آیت نمبر 10، سبق نمبر 2065. آج کا موضوع کیا ہم پر ظاہر دنیا کا جادو چل گیا ہے، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی، پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے. سامنے کرام، سورہ یاسین آیت نمبر 10. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ ام لم تنذرہم لا یؤمنون. برابر ہے ان کے لیے کہ آپ انہیں خبردار کرے یا نہ کرے، یہ یقین کرنے والے نہیں ہیں. انما تنذر من اتبع الذکر، بے شک آپ تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے. وخشی الرحمن بالغیب، اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے. فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، تو آپ اسے مغفرت، بخشش اور عزت والے اجر کی بشارت دے دیں. سامعین کرام، گزشتہ مضمون سے یہ مضمون پیوستہ ہے، اور گزشتہ مضمون میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اکثر لوگوں پر اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ان کے آگے پیچھے ان کے گلوں میں طوق ہے، اور یہ اب گردن نہیں جھکا سکتے، منہ سیدھا ہے ان کا. وجعلنا من بین ایدیہم، ان کے آگے پیچھے میں نے دیوار بنا دی ہے اور ان کو ڈھانپ دیا ہے. اب یہ دیکھ بھی نہیں سکتے، کچھ انہیں سوج نہیں رہا، دکھائی نہیں دے رہا. اسی بات کا تتمہ ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے، کیسے لوگوں کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں نہ ڈرائیں، وہ لوگ جو حب دنیا میں، جن کے گلے میں حب دنیا کا پٹا ہے اور یہ گردن نہیں جھکا سکتے، وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی محبت کی یا اشیاء دنیا کی محبت کی چادر کو اپنے اوپر ڈال لیا ہے. اب یہ ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا، حقیقت نظر نہیں آ رہی. فہم لا یبصرون، اب ان کے لیے برابر ہے. دیکھیں، سواء علیہم، یہ بڑی اہم بات ہے سمجھنے کی ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو تم نصیحت کرو یا نہ کرو برابر ہے. اب یہ کون؟ یہ ہم لوگ ہیں.
ہم دنیا داری کا یعنی دنیا کے محبت میں اس قدر گرفتار ہیں، ایک نشہ ہے جو دنیا کی محبت کا ہم پر طاری ہے، ظاہر دنیا کا ایک پکا دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے۔ اب اگر کوئی ہمیں ڈرائے یا نہ ڈرائے ہمارے لیے برابر ہے، ہم یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ کون؟ یہ آج مسلمان قوم، میں آپ کو کہہ رہا ہوں واضح طور پہ، دیکھیں میرا تو کوئی ایسا اپنا ایجنڈا نہیں ہے کہ خواہ میں آپ کو ڈرا پھسلا کے کچھ کروں یا کچھ ایک خاص طرف گھیر لاؤں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آج یہ نام نہاد مسلمان قوم جو ہے یہ ایسے پکے دھوکے میں مبتلا ہے دنیا کے کہ اب ان پر کسی کی بات کا اثر ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں مدینے میں آپ کو عرض کروں، مدینے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو کچھ لوگ مجبوراً مسلمان ہو گئے، جن کا سرخیل جو تھا وہ عبداللہ ابن ابی تھا، جو جنگ بدر کے بعد وہ مجبوراً اس نے اسلام قبول کیا کہ وہ بغیر اسلام قبول کیے اس کی وہ اپنی عافیت محسوس ہی نہیں کر رہا تھا، تو مجبوراً، اور اس کے جو متبعین تھے عبداللہ ابن ابی کے، وہ بھی اس کے ساتھ پھر ایمان لے آئے۔ اب یہ لوگ جو تھا، اب یہ لوگ تو دنیا کی محبت میں گرفتار تھے اور ایمان ان کے دل میں تھا نہیں۔ ایمان کا تو دیکھیں، یہ اپنے آپ کو رکھے نا آپ اس جگہ پہ، اپنے ہمارے اندر ایمان کا ایک ذرہ نہیں ہے اور دنیا کی محبت ہم پر غالب ہے، دنیا کا نشہ ہے، محبت ہے، دنیا کا جادو ہم پر چل گیا ہے، دنیا کے دھوکے میں ہم پکے طور پہ آ گئے ہیں۔ اب ہمیں کسی کی بات، کوئی ہمیں ڈرائے یا نہ ڈرائے، کوئی اس کا ہم پر اثر تو نہیں پڑے گا۔ لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے۔ اچھا، جو 11 نمبر آیت ہے وہ تو بالکل وضاحت کرتی ہے کہ نصیحت کن لوگوں پر اثر کرے گی، یعنی کون لوگ نصیحت کو قبول کریں گے۔ انما تنذر من اتبع الذکر، آپ تو ان لوگوں کو خبردار کر سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہوں، جو حق کے طالب ہوں۔ دیکھیں عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے، من طلب فقد وجدہ، جس نے طلب کی اس نے پایا۔ اب یہ صرف عربی کا مقولہ نہیں ہے، یہ تو اس کائنات کا یعنی قانون ہے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا رزق ہے، وہ جب تک آپ اس کے لیے کوشش نہیں کریں گے تو وہ گھر پہ آ کے آپ کو دستک نہیں دے گا کہ بھئی یہ تمہارا مقسوم ہے، تم یہ اس کے لے لو۔ آپ کو محنت کرنی ہوگی ہر چیز کے لیے۔ دیکھیں یہ دنیا جو ہے یہ عالم اسباب ہے، ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے سبب بنا دیا ہے۔ آپ اسباب سے کام نہیں لیں گے وہ کام نہیں ہوگا۔ آپ چائے بنانے کی کوشش نہیں کریں گے تو چائے نہیں بنے گی۔ آپ بریانی بنانے کی کوشش نہیں کریں گے، اس کو ٹھیک طریقے سے نہیں بنائیں گے تو پھر بریانی نہیں۔ ریسیپی ہوتی ہے، ہر چیز کی ریسیپی ہے، ترکیب ہوتی ہے، اسباب ہوتے ہیں۔ تو جہاں دنیا کے لیے اسباب ہیں، یعنی آپ دیکھیں اپنے بیٹے کو، مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے، ایک فزیشین اپنے بیٹے کو سرجن بنانا چاہتا ہے، مثال کے طور پہ۔ دیکھیں کیسی میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں، بالکل عام سی۔ اب فزیشین ہے یا سرجن ہے، وہ کہتا ہے میرا بیٹا ایک سرجن بن جائے، تو کیا وہ اس کو اسکول پہ نہیں داخل کرے گا؟ کہ جی میں پریپ میں اس کی اسکولنگ نہیں کرے گا؟ بغیر اسکولنگ کیے کیا اس کا بیٹا سرجن بن جائے گا؟ نہیں بنے گا۔ آپ نہیں کہہ سکتے، بالکل۔ یعنی آپ کا کیا خیال ہے؟ چلیں، یعنی اگر اس بچے کو اسکول میں نہ داخل کیا جائے،
کہ بھئی اس کا باپ تو سرجن ہے، بس یہ سرجن، بس اس کو ہم سرجن کہیں گے. نو، ایسی بات نہیں ہے. ہمارے باپ مسلمان تھے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بھی مسلمان ہوں. اگر ہمارا باپ کوشش کر کے مسلمان ہوا ہے تو پھر ہمیں بھی کوشش کر کے. دیکھیں یہ ایک عام قانون ہے، اس کو آپ یعنی جس طریقے سے بھی پرکھیں. ہدایت تلاش کریں گے تو ملے گی، ہدایت قبول کرنے پر آمادہ ہوں گے تو پھر آپ کو توفیق بھی ملے گی. آپ ہدایت قبول کرنے کو نہ تو آپ تلاش کر رہے ہیں، نہ آپ اس موڈ میں ہیں، تو آپ کو تو ہدایت نہیں ملے گی. سواء علیہم، اب یہ مخاطب کون ہے شان نزول کے وقت؟ پیغمبر کی ذات. اے پیغمبر، اگر آپ بھی ان کو یعنی کوشش کریں کہ ہدایت پہ لے آئیں اور خبردار کر دیں، یہ تو خود ہی نہیں چاہتے، تو آپ کا ڈرانا ان کو کوئی سود مند ثابت نہیں ہوگا. دیکھیں ترجمہ سنیں نا، صرف ترجمہ. سواء علیہم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ حق کی طرف راستہ دکھانے والے ہیں. لیکن اگر کوئی حق کا طالبی نہ ہو اور ایک ضد پر اڑا ہوا ہو تو آپ پھر اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. آج بھی دیکھیں ہم دنیا کے طالب ہیں، حق کے طالب نہیں ہیں. ہم اللہ کی رضا کے ہم طالب نہیں ہیں. ہم تو اپنی مرضی چلانا چاہتے ہیں. اللہ کی مرضی کی تو ہماری نظر میں کوئی اہمیت ہے ہی نہیں. نہ اللہ کے وجود کا یا اللہ کی شان کا کوئی خیال ہے ہمیں. ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا. نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں کیا ہوا تمہیں کہ اللہ کی شان کا تم خیال نہیں رکھتے. اللہ، تو خشی الرحمن بالغیب. دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو آپ طالب حق ہوں، تب آپ کو حق کی آواز پھر سنائی دے گی. اگر آپ دل کے کانوں کو میں ڈانٹ رکھ دیں گے، اس وقت صورتحال کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. ہم نے اپنے کانوں کو ہاتھوں سے بند کر لیا ہے. صرف دنیا کی آوازیں ہم سننا چاہتے ہیں. دنیا کی کس کام میں فائدہ زیادہ ہے، یہ 5,000 کتنے ہوتے ہیں، 5 لاکھ کتنے ہوتے ہیں، 5 کروڑ کتنے ہوتے ہیں، 5 ارب کتنے ہوتے ہیں، یہ باتیں تو ہمیں معلوم ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا. یہ شادی ہو گئی، یہ بچے ہو گئے، یہ لڑکے ہو گئے، یہ لڑکیاں ہو گئیں، یہ مال، یہ مال اولاد، اور پھر یہ ایسٹس، یہ کمرشل پلاٹ ہے، یہ کمرشل پلازا ہے، اور یہ ہے، اور میں وزیر اعلیٰ ہوں، اور میں مشیر اعلیٰ ہوں، اور میں وزیر ہوں، میں وزیر اعظم ہوں. یہ سارے ہم یہ باتیں سننا چاہتے ہیں. یہ گریڈ 22 ہے، اور یہ گریڈ 26 ہے، اور یہ گریڈ 18 ہے. گریڈ 22 والا، گریڈ 18 والا پھر 22 میں جانے کی خواہش تو رکھتا ہے نا. ہماری تو دین کے بارے میں کوئی خواہش ہے ہی نہیں. یہ بات ذرا نوٹ کریں نا آپ. دین کو جاننے کے بارے میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دوزخ کے عذاب سے بچنے کے لیے ہماری کوئی جستجو آرزو نہیں ہے. تو اس صورت میں تو داعی کی ہر آواز ہمیں سنائی نہیں دے گی، چاہے وہ پیغمبر ہو یا پیغمبر کا امتی ہو، پیغمبر کا نائب ہو، وارث نبی ہو، اس کی آواز ہم نہیں سن سکیں. بلکہ اکثر یہ آوازیں جو ہیں وہ کڑوی لگتی ہیں. یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں، وہ کڑوی لگتی ہیں. کیوں؟ دیکھیں جو بات آپ کی خواہش نہیں ہے، جو طلب نہیں ہے، تڑپ نہیں ہے، اس کی آواز آپ کو آپ نہیں سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. یہ بھی میں آپ کو بات کہوں. ورنہ تو حق کی طرف دعوت دینے والے لوگ ہیں دنیا میں، لیکن ہم لوگ چونکہ حق کے طالب نہیں ہیں تو ہمیں تو حق کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہیں.
انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. بس یہ دو صفات ہونی چاہیے. رحمان کا خوف، بن دیکھے آپ ڈریں. دیکھیں رب کی تو کوئی شان تو ہوتی ہے نا. یہاں بھی دنیا میں ہم جن لوگوں سے ہم واسطہ پڑتا ہے اور ہم نہیں جانتے، اور تو ہم ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کے حساب سے، یہ مضمون میں پہلے بھی ادا کر چکا ہوں کہ ہم جاننا چاہتے ہیں، جو بھی لوگ ہیں تو ہم ان کو جاننا چاہتے ہیں، لیکن ہم جاننا نہیں چاہتے اللہ کو، اللہ کی شان کو ہم پہچاننا ہی نہیں چاہتے. اور اللہ کی شان تو بہت بڑی ہے، ہم اپنا مرتبہ، اپنی حقیقت کو بھی نہیں جاننا چاہتے. دیکھیں ہم نے اپنے آپ کو نظر انداز کیا ہوا ہے بری طرح، اور ہم اپنے آپ کو نظر انداز کر کے زندگی گزار رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو پہچاننا ہی نہیں چاہتے. جب آپ اپنے آپ کو ہی نہیں پہچان رہے، یا طلب نہیں ہے، تڑپ نہیں ہے، تو پھر رب کو آپ کیسے پہچان سکتے ہیں؟ جب آپ نے ربی کو نہیں پہچانا تو اس کا خوف کیسے آپ کو حاصل ہوگا؟ اور کامیابی کے لیے تو خشیت الہی بہت زیادہ ضروری ہے. اور خشیت الہی حاصل کرنے کے لیے عرفان ضروری ہے، پہچان ضروری ہے. ہم تو اپنے رب کو نہیں پہچان پائے، نہ پہچاننا چاہتے ہیں. ہمیں تو دیکھیں دنیا کے بارے میں معلومات چاہیے. کون سے کاروبار میں پیسہ زیادہ ہے، منافع زیادہ ہے، کون سا کام کریں، گھر کیسے اچھے سے اچھا بنائیں. اور آپ دیکھ لیں ہمارے جو بچے ہیں، ہم خود بھی اپنے بچوں کے مستقبل، یہ جو جھوٹا مستقبل ہے اس کے بارے میں ہم فکر مند رہتے ہیں. ہمارا تو دیکھیں مدعی دنیا ہے، ظاہر ہے. ہم نے اپنے بچوں کو بھی دنیا کا ٹٹو بنا دیا ہے اور بنانا چاہتے ہیں. وہ بات میں یہ کر رہا تھا کہ جب بچہ آپ کا شروع سے آپ ایک ذہن بنا لیتے ہیں کہ اس کو دنیا کا گدھا بنانا ہے میں نے، اور پھر جب بچہ آپ کا اسی ماحول میں، آپ کی تربیت میں اور آپ کے زیر سایہ بڑا ہوتا ہے، وہ دنیا کا گدھا ہوتا ہے. اس کو کچھ آپ نے بتایا نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے کون سی ڈگری لوں، کس کا سکوپ زیادہ ہے، کس میں پیسہ زیادہ ہے. تو یہ بڑی بری بات ہے، بڑی افسوسناک بات ہے. یہ سارا مضمون ہمارے لیے ہے. بہرحال یہ مضمون جو ہے آیت نمبر 11، اس کو آپ دیکھیں کہ بخشش کس کے لیے ہے، بشارت کس کے لیے ہے، بخشش کس کے لیے ہے، اجر، عزت والا اجر کس کے لیے ہے، بہت بڑا اجر کس کے لیے ہے، اجر کریم، اجر عظیم کس کے لیے ہے؟ من اتبع الذکر، جو ذکر کی پیروی کرے. نصیحت، ذکر کیا ہے؟ قرآن. ذکر والا جو ہے وہ صاحب قرآن. دیکھیں اتباع، یہاں اتباع ذکر کی بات ہے، اور پھر اتباع رسول کی بھی بات ہے اللہ نے کی ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ ان سے کہہ دیے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. تو اتباع الذکر، اتباع ذکر. آپ یہ دیکھیں میں آپ سے سنجیدہ گفتگو کر رہا ہوں، مذاق نہیں کر رہا میں آپ سے. آپ سوچیں تھوڑا سا کہ آپ نصیحت، ہم اس وقت نصیحت کی پیروی کرنا ہی نہیں چاہتے. اتباع ذکر، کیونکہ ہم تو دیکھیں، ہم تو طالبان دنیا ہیں، ہم طالب مولا نہ ہیں، نہ بننا چاہتے ہیں. بات ختم ہو گئی.
آپ کی کہانی، آپ نے اپنی کہانی ختم کر دی ادھر، آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ فما لہم، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قول، جو صرف دنیا کے طالب ہیں ان کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما کانوا یعملون، ان کے لیے جو ہے یعنی حبط ما صنعوا، جو لوگ صرف دنیا کے طالب ہوں۔ دیکھیں یہ قرآن کی آیات کا میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ جو لوگ طالبان دنیا ہے، یرید الحیات الدنیا وزینتها، اور اس کی زیب و زینت کے طالب ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے میں ان کے اعمال جو بھی یہ کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ دنیا کے لیے جو بھی، اب ظاہر ہے یہ آخرت کے لیے تو کچھ کریں گے نہیں، تو ان کے اعمال کا میں بدلہ ان کو دے دیتا ہوں دنیا میں، نیک اعمال کا نہیں، نیک اعمال تو ضائع آگے آ رہا ہے، دنیا کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اس آیت کے بارے میں غور و فکر کریں، میں نہیں چاہتا میں جلدی آپ کو یہ آیت سنا کے آگے بڑھوں، یہ آیت ذرا غور کریں، یہ خالص ہمارے لیے۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا، آپ کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو آپ کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ بالکل ناکام نہیں کرے گا، اس کی یعنی اس کا نتیجہ ہوگا۔ وہ پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا، یہ آیت بھی ہمارے بارے میں ہے، جو خالص دنیا کے طلبگار ہیں عاجلہ کے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، یہ میں وضاحت کر رہا ہوں قرآن کے ذریعے۔ تو میں دنیا دے دوں گا ان کو جتنا میں چاہوں اور جس کو میں چاہوں، تقدیر سے زیادہ نہیں ملے، پھر اس کے لیے میں جہنم مقرر کر دوں گا، یہ اس میں داخل ہوگا ذلیل اور خوار ہو کے، مدحورا، دھتکارا ہوا۔ اور جو دوسری آیت میں نے پڑھی ہے اس میں کیا ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، کوئی کمی نہیں ہوگی، یعنی جو ملنا تھا وہ ملے گا۔ لیکن آخرت میں اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، دوسری جگہ ہے وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوص، طالبان دنیا کو ان کے نصیب بغیر کسی کٹوتی کے میں دوں گا۔ اللہ کو کیا، اللہ کی نظر میں دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ نے فرمایا نا کہ اگر کوئی ساری دنیا جو بھی ہے، جو کچھ دنیا میں ہے، اگر اس کی حدیث کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر یہ دنیا جو کچھ بھی ہے اس میں، اس کی سب کو ملا کے اس کی قدر و قیمت اللہ کی نظر میں اگر ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کافر کو اس کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ تو اللہ کو کیا ہے، لے لو بھیا، کروڑوں لے لو۔ آج ملینر اور بلینر زیادہ لوگ جو ہیں وہ دھتکارے ہوئے لوگ ہیں، یہود و نصارہ میں ہیں، میں ان کے نام تو مجھے نہ ان کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آخرت میں ان دنیا کے طلبگاروں کا آخرت میں آگ کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں، وحبط ما صنعوا، اور ان ظاہر برائے نام مسلمانوں نے اگر کوئی
بغیر کسی اللہ کی رضا کی نیت کے کچھ کام کیے ہوں. ہمارے تو آج کل ہر کام ایک عادت ہے، ایک رواج ہے، ایک معاشرہ ہے، ایک کلچر ہے ہمارا. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. ابھی مارچ 2022 اپریل 3 تاریخ کو رمضان شروع ہونے والا ہے. بس ہم بھوکا پیاسا رہنا شروع کر دیں گے. آپ کو خود پتہ ہے یہ رواج ہے. جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا، یہ رواج معاشرہ ہے، اور یہ وراثت میں ہمیں یہ اعمال ملے. میرے ماں باپ جو ہے انہوں نے بھی یعنی روزے رکھے، تو مجھے بھی روزے کا عادی بنا دیا. ایک دفعہ مجھے یاد ہے، میں چھوٹا تھا، پرائمری اسکول، 2nd یا 3rd کلاس میں ہوں گا، جو بھی تھا، پرائمری اسکول. تو بس مجھے بھی شوق چڑھا روزے کا. گرمی کے روزے تھے، اور وہاں پھر اسکول میں جا کے مجھے پیاس لگی، اور وہاں جا کے میں نے پانی پی لیا. بس یہی مطلب بنا یعنی آنکھیں بند کر کے ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں، یعنی بغیر اس کی حقیقت کو جانے. دین کو اگر ہم نے کچھ اختیار کیا ہوا بھی ہے، اس کی ہمارے پاس کوئی بنیادی نہ نیت ہے نہ دلیل ہے. ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو کچھ بھی، اس کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی نیت، کوئی اصل حقیقت ہمیں معلوم ہی نہیں ہے دین کی، کہ دین ہے کیا، کیوں ہے. تو پھر یہ ساری نسل ہی بھٹکی ہوئی نسل ہے ہماری. ہمیں کچھ علم نہیں ہے دین کا. آج ہی کی بات ہے، مجھے UK سے ایک کالر نے رابطہ کیا تھا کہ مجھے ایسے ایسے خیالات آتے ہیں، نعوذ باللہ اس نے لکھا تھا کہ میں بہت برے خیالات آتے ہیں دین کے بارے میں یا ایسے نیک لوگوں کے بارے میں، یہ وہ. تو میں نے اس کو کہا کہ یعنی یہ کیوں؟ اب ہمیں تو دین کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے، اور سنی سنائی باتیں ہیں، اور تو ایسے خیالات، جب علم نہیں ہوگا تو پھر شیطان اپنا کام کرے گا، وسوسے ڈالے گا. تو اس کا حل جو ہے وہ علم ہے. ہمارے پاس علم نہیں ہے. دین کے کوئی بھی کام ہو ہمارے پاس کیوں کر رہے ہیں؟ ایک گمان ہے ہمارا، ایک خیال ہے، بس اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اور تم ان کو نصیحت کرو یا نہ کرو، ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لانے کے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.